اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک طویل لیگل بیٹل لڑنے کا وقت تو نہیں ہے کیونکہ انتخابات سر پر آ چکے ہیں، لیکن جو لیگل بیٹل کا آغاز کیا ہے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جانا، اور اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آنے والے ہفتے میں مطلب منڈے آنورڈز اس تمام نامینیشن پیپرز کی ریجیکشن کو بھی چیلنج کیا جائے گا مختلف ہائی کورٹس میں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف ملنے کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہر پیپر جو ریجیکٹ ہوگا یا اس کو مسترد کیا گیا ہوگا اس کی وجوہات دی ہوں گی. اگر یہ کنندان جس نے آپ نے کہا تجویز کنندان اور سیکنڈر اور پروپوزر نہیں آئے، ان کی سادہ شکایت ہے کہ ان کو غائب کر دیا گیا، تو یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ کاغذات کس بیسس پہ مسترد کیے گئے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو آروز ہیں ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جی ان کے مین لیڈران کو باہر رکھنا ہے الیکٹورل پروسیس سے. اب ان کو سب کو رکھ دیا. اب شاہ محمود قریشی تو وہ کسی جرم میں الزام ان کے اوپر ہے، ان کی بیل بھی ہو گئی ہے، ان کو پھر بھی پکڑ لیا، تو ان کے خلاف تو کوئی ججمنٹ بھی نہیں ہے. ان کے کاغذ کس گراؤنڈ پہ ریجیکٹ ہوئے؟ ان کے بیٹے جو ابھی کچھ عرصے پہلے ہی میرے خیال سے ایم پی الیکٹ ہوئے تھے ایک بائی الیکشن میں، ان کے کیسے کس ان کے پیپر کس گراؤنڈ پہ ریجیکٹ؟ اسد کیسر صاحب کے ان کے کس؟ اب یہ صرف ان کے خلاف کیسز ہیں، اس بنا پہ کاغذات مسترد ہو جائیں تو بالکل ناانصافی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جاوید لطیف صاحب نے کہا ان کو کوئی اتنی مشکلات نہیں. اب نواز شریف صاحب کے آپ نے کہا کاغذات قبول ہو گئے، ان کو مسترد نہیں ہوئے، جبکہ ابھی ایک کیس ابھی فیصلہ ہونا ہے. سپریم کورٹ نے لگایا ہوا ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن جو لائف ٹائم ہے وہ کیا ایکٹ سے ختم ہو گئی ہے، جو 5 سال کی پیریڈ کیا گیا، یا وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ابھی بھی ویلڈ ہے. وہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ان کے کاغذات ایکسپٹ ہو کے کسی نے آبجیکشن نہیں کیا ہوگا. تو یہ بڑی ایشوز آ رہے ہیں کہ مطلب کہ الیکشن کمیشن پاکستان بالکل یہ شفاف الیکشن نہیں کرا رہا. پی ٹی آئی کے پاس پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے، تو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے لوگ انہیں کاغذات جس طرح سے داخل کریں، ہم نے دیکھا آپ کے چینل سے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو مارا گیا، پکڑا گیا، عورتوں تک کو زد و کوب کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں اگر اس طرح اس ماحول میں الیکشن ہو رہا ہے تو یہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے. الیکشن کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں، اب آپ نے کسی کو حکومت دینی ہے تو آپ دے دیں، ان لوگوں کو بین کر دیں، ان کو کہیں کہ جی آپ لڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ طریقہ تو نہیں کہ آپ نے کسی کو پار دیا. یہ سپریم کورٹ نہیں دیکھ رہی یہ چیزیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تصور بھی چلا جائے کہ کوئی انتخابات سے قبل ہی کسی طریقے سے فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا، چاہے وہ 2024 کا ہو یا 2018 کا، تو دس از اے ویری سیریس تھنگ. جہانگیر زدون صاحب، اس ٹائم پر بانی تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی ایک جگہ سے اس لیے مسترد کیے گئے ہیں کہ جی وہ سزا یافتہ ہیں. اب انٹرسٹنگ بات فلپ سائڈ پر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بھی ابھی وہ جو یا نااہلی تھی وہ تو ختم نہیں ہوئی ہے نا، اس کو تو اس کا کیس لگنا ہے ابھی جنوری 2 کو. تو ایسی صورتحال میں ادھر مسترد ہو جانا، ادھر منظور ہو جانا، تو یہ ذرا مجھے بتائیے گا یہ کیا لاجک ہے لیگلی اسپیکنگ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے کاغذ مسترد ہوئے ہیں ان کے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہیں. آپ یونیکلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے ایک ہی طرح کے مسترد ہوئے ہیں. جس طرح آپ نے جو نام گنوائے ہیں ان کے ایکسپٹ بھی تو ہوئے ہیں. تو اب میں اگر ایک آپ کو بتا دوں کہ جس پہ اعتراض ہوا تھا منصیرہ میں اعظم سواتی، تو ہم نے تو اس وقت تک کہا جی اعظم سواتی صاحب آ کے اس اپنی جو نوٹری پبلک کے سامنے وہ پیش نہیں ہوئے اور اسٹیمپ ان کر ادھر آ کے صرف یہ کہہ دیں کہ میں نوٹری پبلک کے ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، ہم ان کو کہیں گے آپ آ جائیں. لیکن ایک بندہ دیکھیں نا اسکانڈر ہے، وہ سامنے سرفس پہ نہیں ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دستخط اس کے جیلی ہیں یا اسٹیمپ نوٹری پبلک کے بہاری صاحب کو پتہ ہے پیش ہونا پڑتا ہے. وہ ایک ڈکلریشن ہے فائنلٹی آف دا پروفٹ اور جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے آپ نے کسی جگہ پہ پیش ہو کے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ میں آن اوتھ انفارمیشن دے رہا ہوں. تو اگر ایک بندے کا ویئر اباؤٹ کا میں بتایا، دیکھیں بندہ جیل سے الیکشن لڑ سکتا ہے، بندہ اگر باہر کے ملک ہے وہ اپنی اٹارنی بھیج سکتا ہے، بے پروٹیکٹیو بیل اپلائی کر سکتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص جس کا بالکل ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا ہے، ہم نے اتنے تک بتایا جی آر او سے ٹیلی فون پہ بات کرا دیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اور انہوں نے یہ جو اسٹیمپ لگائی ہے یہ کہاں پہ لگائی ہے، تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا. ان کے کاغذ اس لیے ریجیکٹ ہوئے ہیں اور بعض ایسے لوگوں کے جن کے ریجیکٹ ہوئے ہیں ان کا ٹریبیونل بحال کر دے گا. میں ذرا اسپیسیفکلی چیئرمین پی ٹی آئی اور نواز شریف صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی کی دیکھیں نا، کنوکشن کا کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. ان کا جو نواز شریف کا جو ایز اٹ ٹوڈے ہے کہ جو لا کے اندر امینڈمنٹ ہوئی تھی اس میں اگر 5 سال پورے ہو چکے ہیں تو وہ ایلیجیبل ہے الیکشن ایکٹ کی سیکشن 232 کے اندر جو امینڈمنٹ ہوئی ہے. اب یہ امینڈمنٹ بھی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ 2 تاریخ کو کیس لگنا ہے ٹیوزڈے کو. اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے جی نہیں جی جو لائف ڈسکوالیفائی ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو بس سارے فارغ ہیں. نواز شریف صاحب بھی فارغ ہیں، جہانگیر ترین بھی فارغ ہے، اور جو لوگ سارے فارغ ہیں.
اگر یہ ان کی جتنی بھی کوالیفیکیشن ہے وہ سبجیکٹ ٹو ڈسیزن آف سپریم کورٹ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو ریٹرننگ افسر جو ہے وہ لا کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا، اس نے لا کو دیکھنا ہے. وہ اگر کاغذ ریجیکٹ کرتا ہے کل کو سپریم کورٹ بحال کر دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو نیچے سے سارا پروسیس ہی مطلب وہ نہیں آگے جا نہیں سکتا بندہ. تو وہ آگے اگر چلے بھی گئے ہیں تو ان کا ڈیسیژن جو ہے سبجیکٹ ٹو دا رولنگ آف دا سپریم کورٹ ہے. 2 تاریخ کو اگر جو بھی رولنگ آتی ہے، اگر رولنگ کے اگینسٹ آئے گی تو نیچرلی وہ تو ڈسکوالیفائی ہوں گے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی جو لا ایکٹ کے سپریم پارلیمنٹ یہ لا ٹھیک ہے تو وہ کوالیفائی ہو جائیں گے. ان پہ آبجیکشن کیا ہے منصیرہ پہ اپنے اعظم سواتی صاحب نے، اور سیکشن اپنا جو 130 کا تھا اس پہ آبجیکشن نہیں ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ اتنا اس کو جو بندہ بھی کہتا ہے میرے پیپر ریجیکٹ ہو گئے، آگے فورم ہے کوئی نہ کوئی ٹرائبیونل کے اندر. ایک اور جگہ بھی کچھ جگہ پر یہ ایک منٹ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ اوبویسلی ہر کسی کے صورتحال اینڈ سرکمسٹانسز مختلف ہوں گے. کئی جگہ پر یہ شکایت بھی آ رہی ہے کہ جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہے وہ اس حلقے سے ہی نہیں ہے اور حلقے سے الگ ہونے کی وجہ سے ریجیکشن ہو گئی ہے. سو ایسی صورتحال کے اندر تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اتنی لمبی فہرست، کیونکہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اور کہا ہے کہ جی آلموسٹ 99% آف نامینیشن پیپر جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ سارے ریجیکٹ ہو گئے. تو سارے 90% اگر تو یہ واقعی میں سچ ہے، کیونکہ دس از اے ویری بگ کلیم، اس کو کنفرم کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن اگر یہ کلیم کے اندر کچھ صداقت بھی ہے تو سارے کے ساروں کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا نا. نہیں دیکھیں، جو فلیمسی گراؤنڈ پہ جو آپ کے گراؤنڈ نہیں بنتے، جس طرح زبیری صاحب نے کہا ان کو ریزن دینی پڑتی ہے آر کو، اور آر کو پتا ہوتا ہے کہ میرا چیلنج ٹریبیونل میں جائے گا، ٹریبیونل کے بعد پھر ریچوزیشن میں جا سکتا ہے، پھر سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے. یہ تو جس دن الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اس کے 2 دن پہلے تک لوگ جو ہے وہ کیس کر رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم تو ایلیجیبل ہیں، ہمیں کیوں ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو یہ ایسا صورت نہیں کہ اگر آر او نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے، ان کیس جو بندہ سمجھتا ہے تو وہ اس کی زیادتی برقرار رہے گی. یہ قطعا نہیں ہو سکتا. آر او کے آگے 4-5 مطلب 3-4 جو ہے آپ کی کانسٹیٹیوشنل فورم آ رہے ہیں، جو ٹرائبیونل کے جج لگے ہوئے ہائی کورٹ کے، وہ ہائی کورٹ کے انڈیپینڈنٹ جج ہیں. انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ بنتا ہے نہیں بنتا، تو وہ فوراً جو ہے وہ الاؤ کر دیں. اگر ایسے گراؤنڈ پہ انہوں نے ریجیکٹ کیا جو نہیں بنتا تھا، کیونکہ ریزن دینی پڑتی ہے. ایک بندے کو آپ الیکٹرل ایکٹ کو اگر ڈپرائیو کر رہے ہیں تو آپ نے ریزن دینی ہے.